یہ تو اعلان ہوتے رہیں گے. میں اس سے پہلے کہ اور کوئی نیا اعلان ہو میں حضرت کی خدمت میں باادب عرض کروں. آپ ہمارے بڑے ہیں، رہبر ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں اور علاقے کے ہی نہیں پورے ہندوستان میں آپ کی شان ہے. اللہ نے عزت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی. بخاری شریف کا درس دینا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ کے سامنے سے جو طلبہ بخاری پڑھ پڑھ کر پورے ہندوستان میں گئے ہیں اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سب کا ثواب حضرت کی خدمت میں پہنچ رہا ہے. جب تک حیات ہیں اللہ ان کو صحت سلامت رکھے. دنیا سے سب کو جانا ہے، جب یہ چلے جائیں گے تو نہ معلوم اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کیا شان ہوگی، کیا استقبال ہوگا، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم پر دیر تک قائم رکھے. اللہ تعالیٰ حضرت کے فیوز و برکات کو خوب عام و تام فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم علماء کرام، حفاظ اعظام اور ائمہ کرام، مدرسین کرام اور محترم سامعین، عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و انعام ہے کہ اس برکت والی رات کے اندر 15ویں شعبان کی رات ہے، سبھی برات کہتے ہیں اس کو. بڑے فضائل احادیث میں آئے ہیں اور اس شب کے اندر، اس مبارک جلسے کے اندر ہم کو اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف عطا فرمایا، سعادت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ایسی مجالس میں شرکت اور حاضری بہت بڑی نعمت ہے، سعادت ہے. اور ایسی مجالس میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے. فرمایا گیا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ والوں کے تذکرہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو جو اللہ کے نیک بندوں کی یہ برکت ہے کہ جہاں آپ ان کا تذکرہ کریں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. تو یہاں تو خود اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کی مجلس اور محفل ہو رہی ہے، اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. وہاں پر رحمتوں کی نزول کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے. رحمتوں کی بارش ایسی ہوتی ہے کہ اس میں شریک ہونے والا چاہے وہ ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے آ گیا، ابھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا بات کر رہے ہیں، ہے نا، کچھ خاص اس مقصد سے مجلس میں شرکت کے لیے ارادے سے نہیں آیا تھا، اتفاقاً آ گیا، وہ بھی اس رحمت اور بخشش سے محروم نہیں ہوتا. تو جن لوگوں نے اس کے لیے اہتمام کیا، خرچ کیا اور فکریں کی اور تگ و دو کیا اور محنت اور کاوشیں کی، ان کو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا وہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اسلام کا قانون ہے. اس کا سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے.
قرآن شریف کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، دل کا نور بڑھتا ہے، اور اس کے احکام کو سیکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے احکام کو، اس میں جو کچھ باتیں اللہ نے فرمائی ہیں ان کو زندگی میں اتارنا یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام نے جو قرآن مجید کو سیکھا، اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس کے نتیجے میں ان کو یہ انعام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کو ملا کہ پوری کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے پیغمبروں کی امت میں سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کرام کا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑی نیکی کر لے، بڑے سے بڑی عبادت کر لے، 1000 حج کر لے، 1000 جہاد کر لے، اور جو بھی چاہے آپ تصور کریں، نیکی اور عبادت کر لے، کروڑوں روپے صدقہ و خیرات کر لے، لیکن وہ ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابی یعنی جنہوں نے حضور کی صحبت اٹھائی وہ آدھا سیر غلہ اللہ کے راستے میں دیں تو بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، ان کے اجر ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ جنہوں نے عمرہ کیا ہے، حج کی سعادت جن کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے، وہ احد پہاڑ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر شہدائے احد کی قبریں ہیں تو پہاڑ بھی نظر آتا ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ کوئی اس کے وزن کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے کروڑ ٹن کا ہوگا، لیکن ایک صحابی اس نے آدھا کلو، آدھا سیر جو یا کوئی غلہ خرچ کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، خیرات کیا، کھجوریں دی، تو بعد والے اس پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تب بھی اتنا اجر و ثواب نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اس نے خاتم الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور صحبت میں قرآن مجید سیکھا، اور ایسا سیکھا کہ وہ قرآن مجید کے عاشق بن گئے، ہے نا۔ قرآن مجید کے قاری ہوتے ہیں، قرآن مجید کے عالم ہوتے ہیں، قرآن مجید کے مجود ہوتے ہیں، اور لیکن سب سے بڑا مرتبہ قرآن مجید کے عاشق کا ہے۔ فضائل قرآن میں صحابہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک غزوے سے واپسی پر رات کو کہیں قیام کرنے کی نوبت آئی، بھئی یہاں رات گزارنا ہے۔ پہلے گھوڑوں پر، اونٹوں پر پیدل سفر ہوتے تھے، تو رات آ گئی تو اب رات گزارنا ہوتی تھی وہاں پر، تو رات گزارنے کے لیے جس جگہ پر ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی رات کی چوکی داری کے لیے ڈیوٹی طے کر دی کہ بھئی آپ لوگ رات کو جاگیں گے اور نگرانی کریں گے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا جائے، کوئی دشمن حملہ نہ کر دیں۔ تو ایک ٹیلی پر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو رات کو پہرا دینا ہے۔ اس میں ایک انصاری تھے، ایک مہاجر تھے۔ اب دونوں نے طے کیا کہ بھئی دونوں ایک ساتھ میں جاگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نیند لگ جائے اور آنکھ لگ جائے تو پھر دونوں ہی غفلت میں پڑ جائیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے آدھی رات تک ایک جاگے، ایک آرام کر لے، پھر آدھی رات کے بعد وہ سونے والا جاگ جائے، پہرا دے، اور وہ جس نے ابھی تک جاگ کر پہرا دیا ہے وہ آرام کر لے۔ تو انصاری صحابی کی آدھی رات تک جاگنے کی باری طے ہوئی، وہ دوسرے ان کے ساتھی سو گئے۔ اب انہوں نے نفل کی نیت سے نماز شروع کر دی۔ بھئی صحابہ کرام کی حالات زندگی آپ پڑھیں گے، سنیں گے تو ان کا سارا زور، سارا شوق اور سارا دھیان اسی میں تھا کہ جہنم سے کیسے بچ جائیں، جنت میں کیسے داخل ہوں، اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچیں، یہی ان کی جو ہے وہ فکریں تھی، یہی ان کی سوچیں تھی، اور اسی چیز نے ان کو دنیا کی ساری قوموں پر غالب کر دیا۔ تو ان صحابی نے جو نماز شروع کی، اب دشمن تو گھات میں ہوتا ہے، تاک میں ہوتا ہے، تو دشمن کا ایک آدمی ادھر نکل آیا، اس نے دیکھا کہ ٹیلے پر ایک آدمی نظر آ رہا ہے، تو اس نے تیر چلایا، وہ تیر صحیح نشانے پر ان کی جسم میں لگا،
لیکن وہ نماز پڑھتے رہے. پھر اس نے دوسرا تیر مارا، دوسرا تیر بھی جسم میں لگا اور خون نکلنے لگا، لیکن انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی، نماز نہیں چھوڑی. پھر اس نے تیسرا تیر مارا اور تیسرا تیر بھی لگا. اب ظاہر ہے کہ تیر پر تیر لگ رہے ہیں، بدن سے خون بہ رہا ہے، لیکن وہ نماز جو ہے وہ اتنے مشغول تھے، اتنی لذت ان کو محسوس ہو رہی تھی، اتنے مگن تھے کہ انہوں نے نماز جاری رکھی. لیکن 3 تیر لگ گئے، خون زیادہ بہنے لگا، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ اگر زیادہ خون بہ گیا، میری موت ہو گئی، تو پھر یہ ڈیوٹی جو ہے رکھوالی کی، نگہبانی کی، اس میں اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل میں کوتاہی ہو جائے گی. جلدی سے نماز ختم کر کے انہوں نے اپنے ساتھی کو بیدار کیا. جب وہ بیدار ہوئے تو وہ جو دشمن تھا اس نے دیکھا کہ بھئی ایک کی جگہ 2 ہو گئے، پتہ نہیں کتنے وہ تو بھاگ گیا ہے نا. تو ساتھی نے کہا کہ بھئی اتنے تیر لگے تم کو اور تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نماز کے اندر قرآن مجید کی ایک سورت کی تلاوت شروع کی تھی، سورہ کہف. سورہ کہف جو ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، 12 رکوع کی سورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کی جگہ سے لے کر مکہ تک اس کے لیے نور پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. دجال کا فتنہ جو ہے اس دنیا میں جتنے بھی فتنے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کی امت اور آپ کے زمانے تک ہے، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. اور اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے سب نے اپنی اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی ڈرایا. لیکن حضور نے فرمایا کہ میں نے جو بات بتائی دجال کے بارے میں وہ کسی نے نہیں بتائی کہ وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، کافر. اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ مومن اس کو پڑھ لے گا چاہے بے پڑھا لکھا ہو، کافر نہیں پڑھ سکے گا چاہے جتنا بڑا لکھا ہو. تو یہ دجال جو ہے وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا، اس لیے کہ خطرناک چیزوں سے ڈرانا یہ پیغمبر کا کام ہے. ابھی قاری صاحب نے جو تلاوت فرمائی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے، نذیر مبشرا و نذیرا، مبشر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا ایک لقب مبشر ہے. آپ نے امت کو ہم کو بشارت دی ہے نا کہ جو شخص جو ہے وہ رات دن میں 12 رکعت سنت موقتہ پڑھے گا، جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کیا جائے گا. بھائی رات دن کی جو 5 نمازیں ہیں نا اس میں جو موقت سنتیں ہیں، فجر سے پہلے 2 ہے، ظہر سے پہلے 4 ہے، ظہر کے بعد 2 ہے، مغرب کے بعد 2 ہے، عشاء کے بعد 2 ہے، تو یہ 12 رکعتیں پابندی سے پڑھنے والے کو کیا بشارت ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ محل تعمیر کریں گے جنت میں. جنت کی کسی چیز کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر یا قلب حق، کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا دنیا میں، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزر سکتا ہے کہ ایسی ہوگی ایسی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک انگوٹھی کے برابر کوئی چیز جنت میں، جسے انگوٹھی ہے سمجھ لیے، اگر آسمان پر اس کو ظاہر کر دیں اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا اس سے روشن ہو جائے گی. آفتاب کی روشنی اس کے آگے پھیکی پڑ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی، اللہ کے نبی نے یہ بھی بشارت دی کہ جو والدین اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں تو اس کو والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی آفتاب سے زیادہ ہوگی جب وہ آفتاب کسی کے گھر میں ہو. لاکھوں میل دور جب روشنی ہے اس کی پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، تو اگر وہ گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی. سبحان اللہ. تو جب قرآن مجید پڑھنے والے کے والدین کو یہ اجر ثواب ہے
جو اس کی تربیت کرنے والے ہیں، اس کی پرورش کرنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، ہے نا، تو خود اس بچے کو اللہ تعالیٰ کس قدر نعمتوں سے نوازے گا. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی بشارت دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے وہ سکھاتا ہے. تفسیر کی کتاب ہے تفسیر رازی، امام رازی بہت مشہور کی تفسیر ہے. تو اس میں ہے کہ جب کوئی بچہ، اس کی والدہ یا اس کے والد اس کو بھیجتے ہیں پہلی مرتبہ مکتب میں پڑھنے کے لیے، استاد کے پاس بھیجتے ہیں، ہم لوگ سبھی بھیجتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ جس کو سعادت سے نوازنا چاہتا ہے سب بھیجتے ہیں. تو وہ معلم کہتا ہے استاد کے پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو صرف پہلے دن پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھنے پر اس بچے کی، اس کے والدین کی اور مدرس کی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. سارے گناہ معاف ہو گئے اس کے ایک جملہ پڑھنے سے. دنیا میں بہت سی ڈگریاں ہیں، بہت سے کورسز ہیں، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے. اس کے کئی سال کے نصاب ہوتے ہیں، وہ بھاری بھاری فیس ہوتی ہے، اتنی بھاری فیس ہوتی ہے کہ میڈیکل کی فیس اتنی زیادہ ہے اور ڈونیشن اتنا زیادہ ہے کہ ہندوستان میں تو گنجائش ہی نہیں ہے پڑھنے کی. تو وہ جاتے ہیں یوکرین جا کے پڑھتے ہیں اور بیچارے مصیبت میں پھنس بھی جاتے ہیں، ہے نا. تو بھائی 18,000 20,000 طلبہ و طالبات کیوں گئے وہاں پر؟ کیونکہ یہاں اسکوپ ہی نہیں ہے. 97% ایک بچے کے آ گئے لیکن اس کو ایڈمیشن نہیں ملا. 1 کروڑ روپیہ ایڈمیشن مانگتے ہیں میڈیکل میں، 1 کروڑ روپیہ. آدمی غریب تو خواب میں بھی نہیں لے سکتا 1 کروڑ، ہے نا. لیکن کہیں پر گارنٹی نہیں ہے، پورا کورس آپ کر لیں گے، لاکھوں روپے اس کی فیس جمع کرائیں گے. کسی نے پوچھا کسی یوکرین میں گئے ہوئے یہاں سے کہ انڈین سے کہ تم لوگ وہاں کیوں گئے پڑھنے کے لیے؟ تو کہنے کہ صاحب یہاں پر ہمارے یہاں 5 گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے. جو تعلیم ہم لوگ 1 کروڑ میں حاصل کرتے ہیں وہ 20 لاکھ میں حاصل کر سکتے ہیں وہاں پر. لیکن کوئی سا بھی کورس ہو اس میں آپ پورا کورس کر لیجئے، پھر آپ کو جاب ملے یا نہ ملے یا اپنا پرائیویٹ کریں آپ، کچھ کمائی ہو کہ نہ ہو، ساری چیزیں جو ہے وہ احتمال کے درجے میں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، جاب مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا ہے. لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے، ایسا انعام ہے، ایسی رحمتوں کا سمندر ہے کہ پہلے دن ایک ہی جملہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بخشش ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، غلطیاں ساری معاف ہو گئی. سبحان اللہ. بھائی بخشش کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سارے معاف ہو گئے، اور جب گناہ معاف ہو گئی تو آدمی جنت میں جانے کے لائق ہو گیا، جی جنت سے بچ گیا، ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی کورس کر لیجئے، کوئی بھی ہنر حاصل کر لیجئے، ہے نا. مومن اور اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا چہیتا بننے کے لیے آپ قرآن مجید کے محتاج ہیں. بغیر قرآن سیکھے ہوئے نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہچان سکتے ہیں، نہ اللہ کے صحیح بندے بن سکتے ہیں. بھائی ڈاکٹر کوئی ہے تو اس کو انجینئرنگ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈاکٹر ہی نہیں اپنا پیشہ کر سکتا ہے، کی ضرورت پوری ضرورت. انجینئر ہے تو اس کو میڈیکل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ بے نیاز ہے دوسری سب چیزوں سے. لیکن ایک مومن اور مسلمان جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں شامل کیا ہے، اس کے لیے دنیا اعتبار سے چاہے کوئی سا کورس کیجیے، کوئی سی تجارت کیجیے، زراعت کیجیے، سروس کیجیے، اپنی خود کا بزنس کیجیے، لیکن قرآن مجید کے بغیر آپ کا ایمان ناقص ہے، آپ کا دین ناقص ہے. اللہ تعالیٰ کے آپ کامل بندے نہیں ہیں. کامل بندے کب ہیں؟ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے تقاضے کو پورا کریں گے. قرآن مجید نے فرمایا بھائی سود حرام ہے، سود سے بچیں گے تب آپ کامل مومن ہیں، اگر سود سے نہیں بچے تو آپ کا ایمان ناقص ہے. قرآن مجید نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو. اگر نماز کا اہتمام کرتے ہیں تب ہم سچے پکے مومن ہیں، اور اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہم سچے پکے مومن نہیں ہیں. چاہے ہم دنیا اعتبار سے وزیر اعظم کیوں نہ بن جائے، وزیر اعلیٰ کیوں نہ بن جائے. تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن مجید شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. سورۃ الفاتحہ جو ہے الحمد الشریف اس کو کہتے ہیں، سب سے پہلے جو قرآن شریف میں لکھی جاتی ہے
وہ ہر بیماری کی شفا ہے. سبحان اللہ. ہر مرض، چاہے روحانی مرض ہو، چاہے جسمانی مرض ہو، چھوٹی بیماری ہو، بڑی بیماری ہو، ڈاکٹروں کے سمجھ میں آتی ہو چاہے کہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہ آتی ہو، اللہ اللہ. وہ شفا ہے. اور باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. بھائی آپ کو غم ہے، غصہ ہے، خوف ہے، فکر ہے، بے چینی ہے، الجھن ہے، یہ سب باطنی احوال ہے، باطنی پریشانی، اس کے لیے بھی شفا ہے. اور ظاہری بیماری یہ سب جانتے ہیں، بخار، نزلہ، کھانسی، ٹی بی، یہ ہے وہ سب. تو کئی اللہ والوں نے مریضوں کا علاج کیا. سورۃ الرحمان، سورۃ الرحمان مریض پڑھے نہیں پڑھ سکتا تو وہ سنے اس کو، اللہ اللہ. وہ اس کو شفا حاصل ہو جائے گی چاہے جتنا مرض ہو. لیکن یقین شرط ہے، یقین کے بغیر جو ہے وہ کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایسی دولت ہم کو عطا فرمائی ہے اور ایسی نعمت کہ دنیا کی نعمتوں میں کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. انبیاء علیہ والسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے بے مثال مدد کی ہے، دشمنوں کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں، بڑے بڑے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، حدیث میں بھی اس کی تفصیل ہے. حضرت نوح علیہ والسلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم کے لوگ ایسے ضدی، ہر دھرم اور نافرمان تھے کہ 950 سال محنت کرنے کے بعد اور طرح طرح سے ان کی مصیبتیں اور ان کا ظلم سہنے کے بعد 80 سے کچھ زیادہ 80-85 لوگ مسلمان ہوئے. اب آپ اندازہ لگائیں 950 سال میں 85 لوگ مسلمان ہوئے، یعنی 10 سال میں ایک آدمی. اللہ اللہ اللہ. دنیا کی تاریخ میں کسی بھی جو ہے وہ آپ سائٹ پر چلے جائیے، کوئی سا بھی موضوع اٹھا لیجئے، کوئی سا بھی سبجیکٹ، ایسا کہیں ہوتا ہے کہ 10 سال محنت کرنے کے بعد ایک آدمی تیار ہوا؟ اللہ اللہ. کہیں نہیں ہے نا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام ڈٹے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ایک ڈھیل کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس قوم کو ڈھیل دینا ہے، اس آدمی کو ڈھیل دینا ہے نا. تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ اتنا سرکش ہے، اتنا ظالم ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سوچنا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے. فرعون کو جو اتنا بد دماغ تھا، اتنا دماغ خراب ہو گیا طاقت اور حکومت کے نشے میں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا. قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. اللہ اللہ. اب اس وقت بھی بڑے بڑے مغرور ہیں، متکبر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، دنیا کے وزراء ہیں، لیکن اتنا دماغ کسی کا بھی خراب نہیں ہے نا کہ اپنے آپ کو رب کہنے لگے. اب اندازہ لگا کتنا دماغ خراب ہوگا. اس کو 400 سال کی مہلت ملی، 400 سال تک کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی اس کو، اور 400 سال کے بعد پکڑا اس کو ہے نا. تو کوئی بھی بڑے سے بڑا جو ہے وہ ظالم ہے، سرکش ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی مخلوق کو ستاتا ہے، ایک وقت تک بس ڈھیل اس کو. نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کی سلطنت پوری دنیا پر تھی. 4 آدمی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت دی. 2 مسلمان ہوئے ہیں، 2 کافر ہوئے ہیں ہے نا. تو نمرود کا دماغ بھی اتنا خراب ہو، بھائی پوری دنیا کی حکومت، پوری دنیا کا حاکم، پوری دنیا سے خراج جو محصول آ رہا ہے اس کے پاس ہے نا. تو روزانہ کا کئی من سونا اس کی خزانے میں جمع ہوتا تھا. دماغ خراب ہو گیا، خدا کہنے لگا اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے علاج ایسا کیا کہ ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا. اب پریزیڈنٹ ہو چاہے پوری فوج کا بریگیڈیئر کون ہو، مکھی مچھر سے تو عاجز ہوتا ہے. وہ مچھر دماغ کے اندر بیٹھ گیا جا کر. وہ اس کو گریدتا تھا تو اس کو سر میں درد ہوتا تھا. وہ کسی طرح جب دور نہیں ملنے لگا تو اس نے کہا کہ بھائی اس کو مارو ایسے کر کے ہے نا، تو مجھے سکون ملے گا. تو جوتی مارتے تھے لوگ، اور تو مارنے کے لیے کوئی چیز کہاں سے لاتے ہے نا. وہ کوئی پہلوان قسم کا آدمی ہوگا، اس نے ایسے زور سے مارا، پتہ نہیں بسم اللہ پڑھ کے مارا، ایسا دماغ پھٹ گیا اس کا، اور وہ نکلا پرندے جتنا ہو گیا تھا دماغ کھا کر. تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جو دنیا کو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، ایک مچھر بالکل حقیر مخلوق ہے، وہ بھی لنگڑا، مچھروں کی قوم کے اندر بھی معذور آدمی، اس کو مسلط کر دیا. تو دجال جو اتنا طاقتور ہوگا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ بڑی ڈھیل دیں گے. وہ ایک قوم کے بعد جائے گا، مجھے خدا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ وہ کہتے ہم تو نہیں مانتے. بس وہاں سے جائے گا، ان کی کھیتیاں سوکھ جائے گی، جانوروں کے دودھ سوکھ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے سب. دوسری قوم کے پاس جائے گا، مجھے مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ لوگ سیکولر ہوں گے، کہاں
جو پیسوں کے پجاری ہوتے ہیں تو تیار بیٹھے رہتے ہیں، جس کے بعد مال دیکھتے ہیں اس کی غلامی قبول کر لیتے ہیں، تو ان کے جانور دودھ سے بھر جائیں گے، کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی. ایسے کرتب دکھاتا پھرے گا. کسی سے کہے گا میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں، تم خدا مانو گے کہا؟ اس کے بعد شیطان ہوں گے. اب آپ کو معلوم ہے کہ جن ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل بدلنے کی طاقت دی ہے. وہ مکھی بن جائے، مچھر بن جائے، انسان کی شکل میں آ جائے، عورت کی شکل میں آ جائے، ہے نا. تو وہ نظر بھی نہیں آتے، جس فرشتے سے نظر نہیں آتے. تو وہ اس کے ساتھ جو شیطان ہوں گے اس کی ماں باپ کی شکل میں آ جائیں گے. وہ دیکھو یہ تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دیا. ایسے ایسے کرتب دکھاتا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیرت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبی ہوئے، 570 سال کا فاصلہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے 570 سال کے بعد ہمارے نبی پاک علیہ السلام آخری نبی اور دنیا میں تشریف لائے. 63 سال رہے اور دنیا سے چلے گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے بے رغبتی کا یہ حال تھا کہ آپ نے مکان ہی نہیں بنایا، پوری زندگی ایسے ہی گزار دی. پوری زندگی کیا 33 سال کے آس پاس تو اللہ نے زندہ اٹھا لیا. ان کی موت نہیں آئی دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے حفاظت کے لیے، اس لیے کہ یہود ان کے دشمن تھے اور ان کو قتل کی کوشش میں رہتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات شروع سے ایسے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتے، معجزانہ ہے. بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، عیسیٰ بن مریم جگہ جگہ قرآن مجید میں آیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ ہیں، 7 جگہ قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے. سبحان اللہ. اور ایک پوری سورت ان کے نام سے. سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے 6 رکوع کی. اسلام کا انصاف دے گی جس ذات گرامی پر قرآن مجید نازل ہوا ہے نا، ان کی والدہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا ہے نا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی والدہ کا ذکر ایسا کہ پوری سورت ہے. اس سورہ مریم کے علاوہ بھی جگہ جگہ قرآن مجید دی، 3 پارے میں بھی ذکر ہے حضرت مریم کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی، جس کو زہد کہتے ہیں، جو انبیاء کی خاص صفت ہوتی، دنیا سے دل نہیں لگاتے، دنیا ان کی نظروں میں بالکل اہم نہیں ہوتی. یہ تھی کہ نہ نکاح کیا، نہ گھر بسایا، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا. جب یہودیوں نے گھیرا ایک مکان کے اندر ان کو اور ان کو جان سے مارنے کے لیے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو خود کو پھنسایا کہ ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ اندر جا کے لے کے آؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر تھے. وہ آدمی گیا. ظاہر ہے کہ سب سے بدبخت آدمی ہوگا وہی تو ایسے تیار ہوگا نبی کو پکڑ کے لائے مارنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، جو چاہتے ان اللہ علی کل شیء قدیر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سورہ یاسین کی آخری سے پہلی والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو بھائی طرح کہتے ہیں ہو جا. کن کے معنی ہو جا، فیکون ایسے ہی ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے. نہ اس کو مزدوروں کی ضرورت ہے، نہ مٹیریل کی ضرورت ہے، نہ کسی معاون کی ضرورت ہے کہ بھائی 20-50-100 آدمی جمع ہوں گے تب یہ کام کریں گے. اب وہ آدمی تو اندر گیا جو بدبخت تھا، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی کر دی. اللہ اللہ اللہ. پلاسٹک سرجری نہیں تھی اس وقت، لیکن یا تو کن فیکون کا معاملہ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل جو کھڑکی ہوتی ہے نا روشن دار روشنی کے لیے اوپر چھت کے پاس، اس سے نکال کے لے گئے آسمانوں پر زندہ. سبحان اللہ. وہ تو چلے گئے آسمانوں پر، ہے نا، زندہ ہے. اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اندر تو کوئی بھی نہیں ہے. اب میک اپ ہو گیا تھا اس کا قدرتی، کہا کہ تو ہی تو عیسیٰ ہے. اس کی شکل تو عیسیٰ علیہ السلام جیسی بن گئی. کہا کہ تو ہی تو عیسیٰ ہے. اب وہ چاہے جتنا چیخا پکارا ہو، لیکن کہا کہ چل جا بیٹا. وہ سولی تیار تھی. ایسے 2 لکڑی کراس ہوتے جو عیسائی پہنتا ہے نا وہ کراس، وہ اس لیے ہے کہ حضرت عیسیٰ وہ کسی کو سولی دیتے تھے تو 2 لکڑی، ایک ایسی ہوتی تھی ایک ایسی، میں بتا دوں کراس اس کو کہتے ہیں. تو اس کے ہاتھ ایسے کر کے
ہاتھوں میں کیل ٹھوکتے تھے یہاں پر، اللہ ہے نا، دو کیل یہاں ٹھوک دی اور 2 پیر جمع کر کے نیچے کیل ٹھوک دی، بس وہ چند منٹوں کے اندر چند گھنٹوں کی مر جاتا ہوگا ایسے. جی تو اس لیے عیسائیوں کا جو ہوتا ہے نا چرچ، اس میں ایسے تصویریں ہوتی ہیں حضرت عیسیٰ کی، فرضی تصویر ہیں، وہ تو آسمان پر زندہ اٹھا لیں گے، ہے نا. اسی لیے عیسائیوں کو یہ پتہ نہیں، عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی چلو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے بتاؤ، کوئی نہیں بتا سکتا، وہ قبر ہے ہی نہیں. جی قبر تو آپ کے ساتھ بنے گی، جگہ چھوٹی ہوئی ہے مدینہ پاک میں جہاں حضور کا روضہ بنا ہوا ہے، وہاں پر جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی موجود ہے. جب بھی آئیں گے آسمان سے تو دیکھیے دجال جو اتنا بڑا جو ہے وہ سائنٹسٹ ہوگا، ہے نا، اور پوری دنیا میں سب کو پریشان کرتا پھرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا آدمی کے جس نے گھر ہی نہیں بسایا، شادی نہیں کی، ہے نا، وہ اتریں گے دمشق کے مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے 2 فرشتوں کے ساتھ. 2 چادریں ہوں گی پیلی ان کی جسم کے اوپر، ہے نا، اور 2 فرشتوں کا سہارا لے کر اتریں گے. تو جب اب دیکھیے ان کی ساری سائنس کے اصول سب فیل ہو گئے. کہتے ہیں کہ بھائی اوپر فضا میں آکسیجن نہیں ہوتا تو کوئی بھی جو ہے آدمی وہاں پر زندہ نہیں رہ سکتا. تو کوئی لوگ جاتے ہیں نا تو وہ سب ہاتھی کی سونڈ کی طرح لگا کے جاتے ہیں تاکہ آکسیجن اس کو ملتا رہے. وہ بغیر کسی آکسیجن کے سیدھا سادہ آدمی آ رہا ہے جیسے احرام کی 2 چادریں پہن کے، اس کو نہ آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے خاص طور پر. اور نہ کوئی کیا کہتے ہیں کوئی سیٹلائٹ ہے، نہ کچھ ہے اترنے کے لیے، نہ ہوائی جہاز ہے، کچھ ایسے ہی آ رہا ہے. بھائی فرشتے تو نظر نہیں آئیں گے، وہ تو انسان نظر آئیں گے. لوگ دیکھیں گے جو سچے عیسائی ہیں وہ ایمان لے آئیں گے. اللہ بھائی مسلمانوں میں جیسے ہم لوگوں میں کمزور ہوتے ہیں، دین پر عمل نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بددینی کی باتیں بھی کرنے لگے ہیں. ابھی مذہبی ہو گیا تو ہر قوم کے اندر کچھ دیندار ہوتے ہیں، کچھ بددین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جو صحیح عیسائیت پر قائم ہوں گے وہ دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارے پیغمبر تو آ گئے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. تو ایسا آدمی کہ جس نے زندگی میں کسی کو تپڑ نہیں مارا، ہے نا، دجال کو اس کے ہاتھ سے قتل کروائیں گے اللہ تعالیٰ. تو حضرت عیسیٰ جب دنیا میں تھے تو شان جمالی کے ساتھ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے معلوم ہے؟ ان کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی تمہیں تھپڑ مارے تم تھپڑ مت مارو، بدلہ مت لو، دوسرا کال پیش کرو کہ دودھ جمانا چاہتے ہیں. ہمارے نبی کی تعلیم میں انصاف ہے کہ ایک تھپڑ مارا کسی نے تو ایک تھپڑ مار سکتے ہیں ہم، جزاء سیئۃ مثلھا، ایک تھپڑ تک آپ کو اختیار ہے. ومن عفا، جو معاف کر دے وہ بہتر ہے. حضور کی عملی تعلیم یہ ہے کہ معاف کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی سے ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. لوگوں نے بہت ستایا، گالیاں بھی دی. ایک بدو آیا، ایک مطلب بدو لوگ جو ہوتے ہیں وہ واقف نہیں ہوتے، زیادہ جنگل وغیرہ کے رہنے والے ہوتے ہیں، تو اس کو ضرورت تھی غلے کی کھانے کی، ہے نا، اونٹ لے کر آیا تھا لیکن اجڑ قسم کا تھا. تو حضور چادر اوڑھتے تھے، ایک چادر نیچے دہون باندھتے تھے، ایک چادر اوڑھتے تھے. یہی لباس صحابہ کا بھی تھا. حاجی لوگ جاتے ہیں تو یہی لباس، بڑے بڑے تھیلے، یعنی کئی من کھجوریں اس کو مل گئی، کئی من جو مل گئی. آج کے حساب سے لاکھوں کا سامان ہو گیا. 600 روپے 500 روپے کھجوریں ملتی. اجوا جو کھجوریں ہو تو 1000 روپے کلو تک ملتی. تو جس نے ایسی تکلیف پہنچائی اس کو بھی جو ہے 2 اونٹ بھر کر غلہ کھجوریں دی. اس سے زیادہ بڑھ کر خیبر جو فتح ہوا، یہودیوں کی آبادی تھی، تو ایک عورت زینب، ان کے نام بھی مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں. داؤد ہے، داؤد کو ڈیوڈ کہتے ہیں، سلیمان کو سولومن کہتے ہیں، تھوڑا سا بدل کے وہ لوگ تو ایسے نام رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کو مانتے ہیں. تو ایک یہودیہ نے آپ کی دعوت دی اور سارے یہودیوں نے مل کر یہ طے کیا کہ زہر ملاؤ، اور بونگ کا گوشت جو ہے نا یہ وہ آپ کو پسند تھا حدیث میں، تو بونگ میں خاص طور پر زہر ملایا. جب حضور صحابہ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور بوٹی منہ میں رکھی، بوٹی نے کہا کہ میرے اندر زہر ہے. اللہ اللہ، بوٹی نے کہا اللہ. تو حضور کے معجزات تو بے شمار ہیں. کنکریوں نے کلمہ پڑھا حضور کے ہاتھ میں، تو بوٹی نے کہا کہ زہر ہے، حضور نے نکالا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تصدیق کر دی کہ اس میں زہر ہے. لیکن وہ لقمہ، وہ زہر ایسا تھا فوراً قتل کرنے والا، زہر قاتل. تو کچھ اثر پہنچ گیا. ایک صحابی نے کھا لیا تو ان کا تو انتقال ہی ہو گیا. تو اور حضور نے بعد میں بھی کہا
کہ یہ خیبر کا لقمہ بار بار اپنا اثر دکھاتا ہے نا. تو جب اس زہر کا جو اس اثر تیز ہوتا تو حضور پسینہ لگواتے تھے. آج کل جس کو کہتے ہیں حجامہ تو عربی کا لفظ حضور نے فرمایا. تو وہ جسم کے کسی حصے میں مثال کے طور پر یہاں جہاں دیکھیے درد اور تکلیف ہوتی ہے نا, تو اس کی ایک تھیوری ہوتی ہے کہ فاسد خون کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے, وہ فاسد خون نکال لیں گے. تو پہلے اس کو سینگ جیسی چیز سے چوستے تھے, اب وہ سائنٹیفک اس کا وہ بنا لیا, آلہ بنا لیا, اس سے وہ تھوڑا کٹ لگا کے اس میں کٹوری لگاتے ہیں, وہ کٹوری میں خون آ جاتا ہے. تو حضور نے پسینہ لگوایا ہے, گردن کی دو طرف رگیں ہوتی اس میں دو موٹوں کے بیچ میں. تو جب وہ زہر خیبر والا زور کرتا تو حضور پسینہ لگواتے تھے. حضور نے پسینے کی تعریف بھی کی. حضور نے بھی فرمایا کہ میں معراج میں گیا, ساتوں آسمانوں سے اوپر بلایا تھا اللہ تعالیٰ نے, وہاں پھر بلایا اور بات کی اور نماز کا تحفہ دیا 5 وقت کی جسی کو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو میں معراج میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا, 7 آسمان ہیں, وہ فرشتے بے شمار ہیں, تو ہر ایک نے کہا کہ اپنی امت کو کہیے کہ پسینہ لگوائے. حضور نے پسینے کی تعریف کی ہے نا. تو اسی زہر کے اثر سے حضور کی وفات ہوئی. تو حضور کی وفات شہادت کی ہے, اور حضور کو شہادت کی تمنا بھی تھی. بخاری شریف میں بھی حدیث ہے اور بھی کتابوں میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں. بار بار شہادت کی تمنا اللہ کے نبی نے کی ہے. حالانکہ پوری کائنات میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی کا ہے, بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ہے نا شہادت کی آرزو کی, اور آپ کی آرزو پوری بھی ہوئی ہے نا شہادت زہر کے اثر سے. لیکن اس کے باوجود اچھا حضور نے اس عورت سے بلا کے پوچھا زینب سے ہے نا کہ تم نے زہر ملایا؟ کہا ہم نے زہر ملایا. اس نے اعتراف کیا اس کا. کیوں؟ تو اس نے بات بنا لی. اس نے کہا کہ ہم نے اس لیے زہر ملایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کو اثر نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے, نبی کو بھی دنیا کے اندر دنیا کی جو چیزیں اس کا اثر ہوتا ہے, سردی بھی لگتی ہے, گرمی بھی لگتی ہے, خوشبو بدبو کا بھی احساس ہوتا ہے. اب تو بشر ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے نا. اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہیں تو ہم کو آپ سے چھٹکارا مل جائے گا. درود پاک پڑھ لیں سب. اللہم صلی علی محمد النبی علیہ وسلم. الحمدللہ جزاکم اللہ. اللہ کے نبی نے کوئی انتقام نہیں لیا, ٹاٹا تک نہیں اس کو مارنے کی بات تو دور کی, اعتراف کر لیا اس نے. اسی زہر سے آپ کی وفات ہوئی, 4 سال کے بعد وفات ہوئی. تو حضور نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. لیکن خلاف شریعت کوئی بات ہوتی تو حضور کو اتنا غصہ آتا تھا کہ کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا, کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ تقدیر کے بارے میں بات کر رہے تھے, حضور آئے, تشریف لائے, اور حضور نے سنا. اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ جیسے آپ کے گالوں پر انار نچوڑ دیا. انار کا رس جو ہے ایک دم لال ہوتا ہے, ایسے سرخ آپ کو. اور اللہ کے نبی نے کیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں, تم لوگ تقدیر کے بارے میں بحث کرتے ہو. پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ وہ تقدیر کے بارے میں بحث کرتی تھی ہے نا. تو حضور کو غصہ آتا تھا. خلاف چلیے اس بات کا. تو دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہے پوری کائنات کے لیے, اس کو ماننے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. تو زندگی میں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا, لیکن جب واپس آئیں گے تو اب جلال کے ساتھ واپس آئیں گے. وہ جلال جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے ہوا, اور اس میں اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر پیدا کریں گے کہ جہاں تک نگاہ وہیں تک سانس کا اثر پہنچے گا. بھائی جیسے آپ نے نگاہ اٹھائی, سامنے پہاڑ ہے, پہاڑ پر پہنچ گئی آپ کی نگاہ, وہیں تک سانس کی نظر. وہ سانس کے اندر کافر کے لیے موت. سانس کا اثر جس کو ٹچ ہوا نا وہ گیا, وائرلیس سسٹم. تو دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا, لوگوں کو اپنا دکھاتا پھرے گا جادو, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر سننے بھاگے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لد ایک جگہ ہے, آج بھی ہے لد, وہاں پر ایئرپورٹ بنا رکھا ہے نا. یہ یہودیوں کے قبضے میں انہوں نے ایئرپورٹ بنا رکھا ہے وہاں پر.
ہے نا، تو لد کی جگہ پر جا کر اس کو پکڑ کے ذبح کریں گے. حالانکہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے سانس ہی سے وہ ہے نا 1 کلومیٹر دور سے مر جاتا ہے. لیکن مسلمانوں کو یقین ہو جائے کہ یہ جو خدا کہتا تھا پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، وہ آج جو ہے اللہ کے نبی نے اس کو ذبح کر دیا. تو ایسا شخص کہ جس نے دنیا میں کسی کو تھپڑ نہیں مارا، دنیا میں گھر ہی نہیں بسایا. آپ کی ذوق کا یہ حال تھا کہ آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے تبلیغ کے لیے، ایک واقعہ ختم بیان کر کے بس جو ہے جی، تو ایک آدمی ساتھ ہو گیا آپ کے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے چلو. چلتے چلتے ایک ویرانے سے گزرنے لگے تو وہاں پر ایک سونے کی اینٹ پڑی ہوئی تھی جی. اب وہ تو دنیا دار آدمی تھا تو وہ تو ٹھہر گیا. حضرت آپ تشریف لے جائیں، میں یہی رہوں گا. وہ جو لکشمی نظر آ گئی نا جی، حضرت نے کہا کہ چلو اس کو چھوڑ کر نہیں. چلو ٹھہر گیا. اب پلان بنا رہا ہے کہ یہ اینٹ ہے، اتنے ایسا کریں گے ویسا کریں گے. قسمت اس کی خراب تھی، ایک دوسرا آدمی آ گیا. بھائی تو جنگل میں کوئی بھی آتا جاتا جی. اب آ گیا تو خود بخود پارٹنر بن گیا. تو ہماری غنیمت تھا جی. تو کہا چلو آدھا میرا آدھا تمہارا. وہاں تو انکار کا کوئی تھا ہی نہیں بھائی، تم بھی ہو تو میں بھی ہوں. ہاں ٹھیک ہے، آدھا آدھا بانٹ لیں گے اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلے گی. جب اس نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے جائیے، میں تو یہاں پر لکشمی پوجا کروں گا. اب سوچا کہ پہلے کھانا وانا کھا لیں پھر بٹوارا کریں گے اس کا. تو ایک سے کہا کہ تو کھانا لے کے آ جا کہیں سے پاس میں آس پاس میں. وہ کھانا لینے گیا. اب دونوں کی نیت خراب ہو گئی. وہ تو کھانا لینے گیا تھا کہ سالہ یہ آدھا لے جائے گا ہے نا، اس میں کچھ کر دو، کھانے میں کچھ ملا دو تو پوری ہیٹ میری ہو جائے گی سونے کی ہے نا. اور وہ جو تھا وہاں پر اس نے سوچا کہ یہ خامخواہ کا پارٹنر بن گیا جی. ایک تو مجھے ملی تھی، تو کوئی ایسی ترکیب کرو کہ اس کا کانٹا بیچ میں سے دور ہو جائے. تو اس نے سوچا کہ یہ آئے گا تو اس کو پانی لینے بھیجیں گے. کھانا لیا، پانی بھی لیا پاس میں سے. وہ پانی لینے جائے کوئی دھکا دے دیں گے اس کو. چلو دونوں پلان بنا کر بیٹھ گئے. وہ آیا کھانا لے کے، ارے کھانا اچھا چلو. جب پانی لے آؤ گے سراج کر کے آس پاس سے گئے. وہ پیچھے پیچھے گیا، وہ دبے پاؤں اور کنویں پر پہنچا. وہ دیکھ رہا پانی ہے کہ نہیں. اس نے پیچھے سے دھکا مار دی. وہ گیا اندر کنویں کے اندر. اس کا تو ہو گیا کام. اب اس نے سوچا کہ چلو فارغ ہو گئے ہے نا، اب جو ہے وہ کھانا وانا کھا لو پھر چلتے ہیں، لے کے جائیں گے اس کو گھر پر. کھانا کھانے بیٹھا. وہ کھانا تو زہریلا تھا، وہ زہر ملا کے لایا تھا. وہ کھانا کھایا اور وہیں پر جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ سے جہاں سے جانا 2-4-6 دن بعد واپس آئے تو دیکھا کہ سونے کی اینٹ پڑی ہے، وہ آدمی مرا ہوا پڑا ہوا ہے اور کنویں میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے. تو کہا کہ یہ دنیا تو ایسی بے وفا ہے، تو انسان کو ایسا ہی دھوکہ دیتی ہے. تو آپ بھی چلے گئے وہاں سے، آپ نے بھی کچھ نہیں اٹھایا لیا. تو ایسا آدمی اس کے ہاتھ اس کو منوائیں گے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا خدا ہوگا. اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی. چل صاحب وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے شکلیں بدلتے ہیں. تو کم وقت تو تم اپنی خدا کی شکل بدل کے دکھا دو. حدیث میں آتا ہے کہ دونوں آنکھوں کا عیبدار ہوگا، دونوں آنکھیں اس کی عیبدار ہوگی ہے نا. اور کیسے ایک آنکھ تو پچکی ہوئی ہوگی. ہمارے استاد نے کہا تھا کہ جیسے کوئی دیوار پر بلغم تھوک دے ہے نا، کوئی تو کیسا چپک جاتا ہے بالکل سپاٹ. اور دوسری آنکھ کا دیدہ باہر نکلا ہوا ہوگا، جیسے انگور آپ ڈال دے پانی کے اندر پیسہ پھول جائے گا. تو دوسری آنکھ ایسی پھلی ہوگی، ڈالا نکلا ہوا ہوگا اور ایک آنکھ سپاٹ. دونوں آنکھوں کا عیبدار ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا. تو میں سوچتا ہوں نالائق کبھی آئینہ بھی دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز والا بنایا، خوب شکل صورت والا خوبصورت، اور میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھی آواز والا ہوں. تو پیغمبر تو ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت حسین ہوتے ہیں اور یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ 30 سے زیادہ کے قریب دجال ہوں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. غلام محمد گزرا ہے پڑوس میں نبی، اس کو ماننے والے قادیانی کہلاتے ہیں. ابھی ایک شکیل بن حنیف جو ہے وہ ہندوستان میں آفس کھول رکھا ہے اس نے. تو ایسے اللہ کے نبی نے پہلے بتلا دی کہ 30 کے قریب ہوں گے. تو وہ تو نبوت کا دعویٰ کریں گے، میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں،
یہ سب کا سردار ہوگا وہ خدا ہی کا دعویٰ کرے گا. تو قرآن کریم کے اندر ظاہری بیماریوں کا علاج ہے، باطنی بیماریوں کا علاج ہے. جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا، اور اس کی جگہ سے لے کر مکے تک اس کے لیے نور قائم کیا جائے گا. تو یہ دینی مدارس جو ہے وہ ایمان کے قلعے ہیں، ہماری نسلوں کے ایمان کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے. اور جب ایک بسم اللہ پڑھنے پر بخشش ہو جاتی ہے تو پورا قرآن بچہ پڑھتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے تو کس قدر جو ہے اللہ کی رحمتیں برکتیں. ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. جو لوگ اپنے گناہ کی وجہ سے اس لائق ہوں گے کہ ان کو سزا دی جائے، وہ حافظ قرآن کے کہنے کی وجہ سے ان کو سزا معاف کر کے جنت میں بھیجا جائے گا، ہے نا. جیسے والدین ہے، دادا دادی ہے، نانا نہیں، جس کی چاہے شفاعت کرے وہ تو پہلے بخشی جائیں گے بغیر شفاعت کے. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بچوں کو قرآن شریف پڑھوائیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان کو حافظ قرآن بنائے، ہے نا. بھائی قرآن پڑھنے سے اور جو ہے وہ کوئی دنیا کم نہیں ہوتی. جیسے نماز پڑھنے سے روزی برکت ہوتی ہے، عزت ملتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن مجید کی بھی یہی تاثیر، یہی برکت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان مدارس قائم کرنے والوں کو، اس میں تعاون کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں نعمتوں اور برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے.